بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدوا فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ، من بعد سے بعد، میثاقہ پختہ کرنے کے، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما امر جسے حکم دیا اللہ نے، بہی اس سے، ان یوصلا کہ وہ جوڑے رکھے، یفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی میں ارض زمین میں، اولئک وہی لوگ، ہم وہ ہیں، الخاسرون نقصان اٹھانے والے، اور وہ جو اللہ سے کیا ہوا عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے عہد السنت لیا ہے، جس کا ذکر سورۃ الانفال میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے ہیں جو عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے ہیں۔ اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عمل اور خاموشی عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس سے نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا اس عہد کا قائم مقام ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فوری یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخری کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر تم ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری طرف یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا لازم ہو گیا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا اور فرما برداری کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کا مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں یہ اس عہد کو یاد دہانی کراتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں نے مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا کہ انسان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان کی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا ہے توڑتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے اور نہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو اس پر فرض ہیں۔ دوسرا اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کو ٹھیک ادائیگی سے ہے۔ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹا، بھائی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو ایک خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، جس سے ایک صحت مند
تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے رشتے کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو منع فرمایا ہے۔